बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कल एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद में एक दुआया तकरीब रखी गई। बरसी की तकरीब थी अजीम अहमद तारिक मरहूम की। वहां कहा जाता है कि एक वाकया रूनमा हुआ। एक कारकुन ने सैयद मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के खिलाफ अदा किए गए बाज़ जुमलों पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया, और उसके बाद उन कारकुन के साथ क्या कुछ हुआ, मुख्तलिफ अखबारात और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की कहानियां ज़ेर गर्दिश हैं। आपके सामने एक अखबार की खबर भी बयान करूंगा और फिर कुछ ऐनी शाहिदीन जिनमें सहाफ़ी शामिल हैं, उन्होंने इस वाक़े को कैसे देखा, कैसे पाया, रिपोर्ट कर सके या नहीं कर सके। इसके साथ ही कुछ ज़िम्मेदारान से मेरी भी बात हुई और उनसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश की कि उनका इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल क्या है, वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वो कारकुन वाक़ई एमक्यूएम पाकिस्तान का कारकुन था, एमक्यूएम लंदन का कारकुन था, या कोई ऐसा बाहर से आने वाला कोई शख्स था जिसको प्लांटेड बनाकर भेजा गया और कहा गया कि कुछ हलचल मचानी है, कुछ तखरीब कारी करनी है। क्या ये कहानी है? तो पूरी जो तफसीलात मैंने जमा की हैं मुख्तलिफ हलकों से, सहाफ़ियों से, फिर कुछ ज़िम्मेदारान से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, तो मैं इसलिए उनके नाम नहीं बता सकता। इस पूरी तफसीलात को मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये तो आपके इल्म में है कि कल एमक्यूएम मरकज़ बहादराबाद में जो तकरीब थी वो मरहूम अजीम अहमद तारिक की बरसी के सिलसिले में थी। वहाँ दुआया तकरीबात थी और वहाँ खताबात भी किए गए और तकारीर भी हुई। उसमें बानी एमक्यूएम के बारे में जो कह लीजिए कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उन्होंने कुछ अल्फाज का चुनाव किया और उस अल्फाज के चुनाव पर बताया जाता है कि ये इंसिडेंट हो गया। इसको उम्मत अखबार ने कैसे रिपोर्ट किया है? मैं हरगिज़ भी उम्मत अखबार की खबर को 100% ये नहीं कह रहा कि ये दुरुस्त है और 100% ये भी नहीं कह रहा कि ये गलत है। बाज़ ज़राए खुद एमक्यूएम के कह रहे हैं कि इस खबर में कुछ हक़ाइक़ ठीक हैं और कुछ बिल्कुल ही बढ़ा चढ़ा कर बयान किए गए हैं। लेकिन जर्नलिस्टों ने किस तरीके से इस वाक़े को देखा है, उससे पहले ये खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और इसमें ज़ाहिर है कि जो अल्फाज का चुनाव होता है वो मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल सिर्फ एक खबर पढ़ूंगा और फिर खबर के बाद ऐनी शाहिद, सहाफ़ी और जिनसे मेरी बात हुई है उनका इस वाक़े पर क्या कहना है। उम्मत अखबार की ये खबर है कि जी बहादराबाद में एमक्यूएम के अजीम अहमद तारिक की बरसी 30वीं के मौका पर एक मरतबा फिर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने अल्ताफ हुसैन को अजीम अहमद तारिक और इमरान फारूक का कातिल करार दे दिया। तकरीब में सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि अजीम अहमद तारिक और इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने कत्ल कराया। मुस्तफ़ा कमाल ने अजीम अहमद तारिक के कत्ल का इल्ज़ाम बानी मुत्तहदा पर लगाया तो एमक्यूएम लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले जो उसके बाद मैं अल्फाज हज़फ कर रहा हूँ, शहजादा इमरान खड़ा हो गया और उसने मुस्तफ़ा कमाल को मुखातिब करते हुए कहा कि अजीम अहमद तारिक को जब कत्ल किया गया तो कातिलों के लिए घर की कुंडी तो आपने खोली थी। इस दौरान शहजादा इमरान और मुस्तफ़ा कमाल में तलकलामी हो गई। COC के इंचार्ज फुरकान अतीब ने शहजादा इमरान को चुप कराने की कोशिश की तो शहजादा इमरान ने फुरकान अतीब को धक्का दिया और मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। बदनज़मी फैलने पर चंद कारकुनान के दरमियान हाथापाई भी हुई। अल्ताफ हुसैन के हामी शहजादा इमरान ने कहा कि बानी कायद से इख्तलाफ ज़रूर है लेकिन गालियां देने नहीं देंगे। कारकुनान का कहना था कि मुस्तफ़ा कमाल बानी कायद को गालियां देने से बाज ना आए तो लाहम अमल अख्तियार किया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी और अनीस अहमद खान खानी भी मामला संभालने में नाकाम रहे। बादशाह बरसी का प्रोग्राम अपने वक्त से पहले ही इख्तिताम पजीर हो गया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद PSP से एमक्यूएम में जम होने वाले कारकुनान ने शहजादा इमरान को मुबैना तौर पर अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर कारकुनान ने शहजादा इमरान को बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी संगीन नौयत की धमकियां दी गईं। इसके साथ ही कारकुन शहजादा इमरान को कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
شہزادہ عمران نے مصطفیٰ کمال سے معذرت کی اور معافی نامہ لکھ کر اپنی جان کی بخشی کرائی۔ شہزادہ عمران ناظم آباد گل بہار ٹاؤن کا سابقہ ذمہ دار ہے۔ اچھا جی، یہ تو امت اخبار کی خبر ہے جس کے بارے میں خود ایم کیو ایم کے بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس میں چند ایک جو حقائق ایسے ہیں وہ درست ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ سید مصطفیٰ کمال صاحب نے اسپیچ کی، بالکل کی، اور انہوں نے ظاہر کہ ان کا جو روایتی جو سٹائل ہے وہی انہوں نے اختیار کیا، اور بانی ایم کیو ایم سے متعلق بھی وہی باتیں کی جو ماضی کے اندر وہ کرتے چلے آئے ہیں۔ اب جن سے میری بات ہوئی، ایم کیو ایم کے ایک ذمہ دار ہیں، نام نہیں بتاؤں گا آپ کو، انہوں نے کہا کہ دیکھیں واقعہ ہوا ہے۔ جب میں نے ان سے پہلے تو وہ واقعے کہ اس طرح کے واقعے کے حوالے سے نفی کر رہے تھے، لیکن جب بات ہوئی کہ کیا وہ جو ویڈیو وائرل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ویڈیو بھی وائرل ٹھیک ہے۔ پھر ایک سوال میں نے کیا کہ کیا جو معافی نامہ ہے وہ نہیں لیا گیا؟ ہاں لیا گیا۔ تو اگر معافی نامہ لیا گیا، ویڈیو بھی ہے، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جی دیکھیں ہوا یہ ہے، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا کارکن ہے، ایم کیو ایم لندن کا کارکن ہے، یا کوئی شرپسند شخص تھا جو باہر سے آیا ہے۔ ہمارے بڑے کارکنان کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب کی اسپیچ ہوئی تو یہ صاحب پنڈال سے اٹھ کر آئے اور خالد مقبول صدیقی کی جانب بڑھے اور بار بار یہ تقاضا کر رہے تھے کہ تقریب کے دوران ہی وہ خالد مقبول صدیقی صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو پنڈال کے اندر جو منتظمین تھے انہوں نے انہیں سختی سے منع کیا کہ وہ جب تک تقریب ختم نہیں ہو جاتی وہ اس جگہ پر نہیں آ سکتے جہاں خالد مقبول صدیقی صاحب تھے، اور اس کی ایک وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر مرجر ہوا ہے، بہت سارے لوگ، بہت ساری شخصیات، بہت سارے ادارے، بہت ساری تنظیمیں، ان کا اشارہ کچھ نام نہیں لیا لیکن ایم کیو ایم لندن کی طرف بھی تھا کہ وہ اس مرجر کو ناکام بنانا چاہتے، تو اس لیے انہیں اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ جب بھی کارکنان کی گیدرنگ ہو تو اس میں بد مزگی یا بد نظمی کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کچھ شرپسند باہر سے آئے ہوئے لوگ یا باہر کے کچھ لڑکے آ جائیں اور وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کریں جس کی وجہ سے یہ جو مرجر ہے اس کو کوئی نقصان ہو سکے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک اور وجہ ہے کہ جی جو مردم شماری کے اندر ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جو آواز اٹھائی گئی اس کے بعد جو معاملہ ہوا اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اب پریشان ہیں، ایم کیو ایم واپس آ رہی ہے، یہ تو ان کا موقف ہے، لیکن وہ اس انسیڈنٹ سے مکمل طور پر انکاری نہیں ہے ویڈیو اور معافی نامے کے سامنے ہونے کی وجہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی انسیڈنٹ تو ہوا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طریقے سے سوال جواب یا نظم و ضبط ہوتا ہے ایم کیو ایم کی کسی بھی تقریب کے اندر، تو اس طریقے سے کسی کو بھی پرمیشن نہیں دی جا سکتی بھلے سے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا کارکن کیوں نہ ہو۔ اچھا، اب جو عینی شاہدین اور وہاں صحافی موجود تھے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ اسپیچ ہوئی اور سارے معاملات ہوئے تو ایک کارکن جس کا نام انہیں نہیں معلوم، لیکن ظاہر ہے کہ جو امت اخبار نے نام دیا ہے، پھر ظاہر ہے معافی نامہ آیا تو معافی نامے کے اندر بھی موجود ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس نے بات کی، اس نے اعتراض اٹھایا اور وہ خالد مقبول صدیقی کی جانب بڑھا اور اس نے خالد مقبول صدیقی صاحب سے سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ظاہر ہے کہ اس عمل کے کرنے پر اس کو پھر کارکنان نے ظاہر ہے کہ دبوچ لیا، اور خود ایم کیو ایم کے حلقے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ دو چار چماٹ لگے ہیں، تھپڑ مارے گئے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن جو ویڈیو ہے اور عینی شاہدین صحافی وہاں موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پھر پکڑ کر لے کے جایا گیا ایک جگہ کمرے میں بند کر کے، ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ کیا گیا، پھر اس کے بعد ان سے معافی منگوائی گئی اور اس طریقے سے معاملہ رفع دفع ہوا۔ لیکن اگر ویڈیو دیکھیں تو ان صاحب کی اچھی خاصی ایج ہے۔ بہرحال یہ جو انسیڈنٹ تھا اس کے اوپر چہمگوئیاں جا رہی تھی۔ ایک اور ایشو ہے کہ جو کہہ لیجئے کہ بعض یوٹیوبر ہیں جن کے اندر ایک خاص یوٹیوبر جو بیرون ملک سے خاص کر ایم کیو ایم کے ایشو کے اوپر ایک دو تین ویڈیوز بنائی انہوں نے مسلسل اور بات کی ہے ایم کیو ایم کے ایشو کے اوپر، تو اس سلسلے میں ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جی وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہم کیا ایکشن لے سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر تو ڈیفیمیشن کے اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں کہ یہاں برسوں لگ جاتے ہیں، لیکن جس ملک کے اندر بیٹھ کر
اگر کسی یوٹیوبر نے ان کے خلاف کوئی بات کی ہے تو اس کے اوپر وہ باقاعدہ قانونی چارہ جوئی کریں گے، یہ ذرائع کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے، ہم فوکس کیے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے تنظیمی سٹرکچر اور پھر عوام الناس کے اندر ہم اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ حاصل کر سکیں۔ لیکن ایک بڑا کوشچن مارک ہے کہ جو ایم کیو ایم کے نظریاتی کارکنان ہیں ان میں اب بھی اچھی خاصی بڑی تعداد آپ کو بھلے سے عوامی سطح پر نہیں، تنظیمی سطح پر نہیں، لیکن اگر ان سے جب آف دا ریکارڈ گفتگو کریں یا ان کے دل کی بات سنیں تو وہ پھر بانی ایم کیو ایم کی طرف آج بھی جھکاؤ دکھائی دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ آپس میں تقسیم ہے، وفاق کے اندر مائنس کے فارمولے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر دیکھا جائے تو اب جو نیا سیٹ اپ بنے گا اس میں ہی چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہوں گی جا کر کہ کس نے آنا ہے، کس نے مائنس ہونا ہے۔ مائنس پلس کی جو سیاست ہے پاکستان کے اندر یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ برسوں پرانی ہے، 40-50 سال پیچھے سے یہ سب کچھ معاملہ چلتے آ رہے ہیں، جو کبھی مائنس ہوتا ہے پھر پلس ہوتا ہے، جو پلس ہونے والا ہے پھر مائنس ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک فیس بک پیج کو لائک یا فالو نہیں کیا تو پیج کو لائک اور فالو کر لیجیے گا، اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔